अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपने दरस कुरान प्रोग्राम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बातों के बारे में जानेंगे, अल्लाह के फ़रमान के बारे में जानेंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उन अहकाम के बारे में जानेंगे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सभी की हिदायत के लिए कुरान मुक़द्दस की सूरत में नाजिल फरमाया है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में जो फरमाया, आज हम उन्हीं सब बातों के बारे में जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे या मस्जिद में ताउन करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फ़ितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन हमारे मदरसे या मस्जिद में देना चाहे तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू या किसी भी ज़रिए से अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या हमारे दीनी कामों में डोनेट करना चाहता है कोई तो वो डोनेट कर सकता है। इनके नंबर और लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएं और अल्लाह के रास्ते में जो भी डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, फ़लम्मा फ़सल तालूत बिलजुनूद क़ाल इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर फ़मन शरिबा मिन्हु फ़लैसा मिन्नी वमन लम यतअमहु फ़इन्नहु मिन्नी इल्ला मन इग़तरफ़ ग़ुरफ़तन बियदी फ़शरिबू मिन्हु इल्ला क़लीलन मिन्हुम फ़लम्मा जावज़हु हुवा वल्लज़ीना आमनू मअहु क़ालू ला ताक़त लना अल-यौम बिजालूत व जुनूदी क़ालल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ुल्लाह कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरा बिइज़्निल्लाह वल्लाहु मअस-साबिरीन। हज़रात मोहतरम, इन आयतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह लफ्ज़ों में यह फरमा दिया। अल्लाह ने फरमाया, फ़लम्मा फ़सल तालूत बिलजुनूद, फिर जब तालूत अपने लश्करों को लेकर शहर से निकला तो उसने कहा, बेशक अल्लाह तुम्हें एक नहर के ज़रिए यहूदियों को लेकर, जब तालूत जो कि बादशाह था, यहूदियों के लश्कर को लेकर जब निकला तो उसने रास्ते में कहा कि बेशक अल्लाह तुम्हें एक नहर के ज़रिए आज़माने वाला है, बस जिसने भी उसमें से पानी पिया सो वो मेरे साथियों में से नहीं होगा और जो उसको नहीं पिएगा बस वही मेरी जमात में से होगा, मगर जो शख्स अपने हाथ से सिर्फ एक चुल्लू की हद तक पी ले उस पर कोई हर्ज नहीं। सो उनमें से चंद लोगों के सिवा बाकी सब ने उससे पानी पी लिया। बस जब तालूत और उनके ईमान वाले साथी नहर के पार चले गए तो कहने लगे, आज हम में जालूत और उसकी फ़ौजों से मुकाबला करने की कोई ताकत नहीं। जो लोग ये यकीन रखते थे कि वो शहीद होकर या मरने के बाद अल्लाह से मुलाकात का शर्फ पाने वाले हैं, वो कहने लगे, कई मरतबा अल्लाह के हुक्म से थोड़ी सी छोटी जमात भी, चंद लोग भी बड़ी जमात पर गालिब आ जाती है, उनसे जीत जाती है और अल्लाह सब्र करने वालों को अपनी मायत से नवाजता है। यानी अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत जो है वो सब्र करने वालों के साथ होती है। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वलम्मा बराज़ू लिजालूत व जुनूदिही क़ालू रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। और जब वो जालूत और उसकी फ़ौजों के मुकाबिल हुए तो अर्ज़ करने लगे, यानी यहूदी जो हैं तालूत के साथ मिलकर जब जालूत नामी अपने दुश्मनों के मुकाबिल हुए तो वो कहने लगे, ऐ हमारे परवरदिगार, हम पर सब्र में वुसात अर्ज़ानी फरमा और हमें साबित कदम रख और हमें काफिरों पर गलबा अता फरमा। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, फ़हज़मूहुम बिइज़्निल्लाह व क़तल दाऊद जालूता व आताहुल्लाहुल मुल्का वल हिकमता व अल्लमहु मिम्मा यशाअ वलौला दफ़उल्लाहिन नासा बअदहुम बिबअदिन लफ़सदतिल अर्दु वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन।
حضرات محترم اس آیت میں اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ پھر انہوں نے ان جالوتی فوجوں کو اللہ کے حکم سے، اللہ کے امر سے شکست دے دی، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے ان کو یعنی داؤد علیہ السلام کو حکومت اور حکمت عطا فرمائی۔ داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد تھے، ان کو حکومت اور حکمت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی اور انہیں جو چاہا وہ سکھا دیا۔ اور اگر اللہ لوگوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے نہ ہٹاتا رہتا تو زمین میں انسانی زندگی بعض جابروں کے مسلسل تسلط اور ظلم کے باعث جو ہے وہ برباد ہو جاتی، مگر اللہ تمام جہانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم انہیں اے حبیب معظم، اے محمد عربی، ہم انہیں آپ پر سچائی کے ساتھ پڑھتے ہیں اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ حضرات محترم، یہ قرآن مقدس کا ٹرانسلیشن تھا۔ اب ہم انشاءاللہ عز و جل ان کے ایکسپلینیشن اور اس کی تشریح کے بارے میں ہم جانیں گے۔ حضرات محترم، آج یہ دوسرا پارہ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب ہم انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ سے قرآن مقدس کے تیسرے پارے سے شروعات کریں گے کہ آخر اور تیسرے بارے میں جانیں گے کہ آخر اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں کون کون سی آیتیں اور کیا کیا باتیں ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمائی ہیں۔ حضرات محترم، جب یہودیوں نے یہ خواہش کی کہ ہمارے اوپر ایک بادشاہ مقرر ہو تو اللہ رب العزت نے طالوت نامی ایک بادشاہ کو مقرر کر دیا، اور انہی کی جماعت میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے جو کہ بہت کم عمر کے تھے، اور ان کے مقابل جو تھے وہ قوم عمالقہ تھے جن سے ان کی جنگ ہو رہی تھی۔ طالوت عمالقہ سے قتال کرنے کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس سے روانہ ہوئے۔ اس کی تفسیر میں حافظ جلال الدین سیوطی یہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ امام ابن جریر اور امام ابن حاتم نے سدی سے روایت کیا ہے کہ 80,000 اور بنو اسرائیل یعنی یہودی جو تھے وہ طالوت کے ساتھ یعنی 80,000 یہودی جو تھے وہ طالوت کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے چل دیے۔ اس زمانے میں جالوت جو ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور شخص تھا اور اس کی بہت زیادہ ہیبت تھی۔ وہ اپنے لشکر میں سب سے آگے رہتا تھا اور اتنا زیادہ خطرناک تھا کہ آج کے زمانے میں یہ سمجھیں کہ دو فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں اور ابھی وہ قریب 1 کلومیٹر دونوں فوج پہنچ چکی ہے اور آمنے سامنے ہونے والی ہیں۔ تو جالوت اتنا خطرناک تھا کہ اس کی فوج جب تک میں قریب پہنچے جالوت اکیلے پہنچ کر پوری کی پوری فوج کو اکیلے ختم کر دیتا تھا، اتنا زیادہ وہ خطرناک تھا۔ تو اسی کے بارے میں یہاں پر ذکر ہے کہ وہ اپنے لشکر میں آگے رہتا تھا اور ابھی اس کا لشکر اس تک پہنچ بھی نہیں پاتا تھا کہ وہ دشمن کو شکست دے دیتا تھا۔ جب طالوت کا لشکر روانہ ہوا تو طالوت نے اہل لشکر سے کہا کہ عنقریب اللہ تمہیں ایک دریا کی وجہ سے آزمائے گا اور آزمائش میں مبتلا کرے گا، سو جس نے بھی اس دریا سے خوب اچھے سے پیٹ بھر کر پانی پی لیا وہ میرے طریقے پر نہیں ہوگا، اور جس نے اس سے پانی پیٹ بھر کر نہیں پیا وہ میرے طریقے پر ہوگا۔ اور 4,000 کے سوا باقی سارے کے سارے لوگوں نے جالوت کی ہیبت سے اس دریا سے خوب پیٹ بھر کر پانی پی لیا، اور ان 4,000 افراد نے ہی اس دریا کو عبور کیا اور باقی ماندہ 76,000 لشکری دریا عبور نہ کر سکے۔ جن لوگوں نے دریا سے سیر ہو کر پانی پیا تھا وہ سخت پیاس میں مبتلا ہو گئے، اور جنہوں نے چلو بھر پانی پیا تھا ان کو پیاس تک نہیں لگی۔ اور جب طالوت نے اور ان کے ساتھ مومنوں نے دریا عبور کر لیا اور انہوں نے جالوت کو دیکھا تو انہوں نے کہا آج ہم جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور ان میں سے بھی 3,680 نفوس واپس ہو گئے، اور طالوت اہل بدر کی تعداد کے مطابق یعنی 313 نفوس کے ساتھ باقی رہ گئے۔ حضرات محترم، امام ابن جریر اور امام ابن حاتم نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا کہ جس دریا میں ان کو مبتلا کیا گیا تھا، ان کا امتحان لیا گیا تھا، وہ فلسطین میں دریا تھی۔
حضرات محترم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ طالوت کا جو لشکر تھا وہ 1,03,313 افراد پر مشتمل تھا۔ 313 افراد کے سوا باقی سب نے اس دریا سے پانی پی لیا، اور یہ غزوہ بدر میں نبی کے اصحاب کی تعداد کے برابر 313 افراد تھے۔ طالوت نے ان سب کو واپس کر دیا اور ان کے ساتھ صرف 313 افراد رہ گئے۔ جب طالوت اور ان کے ساتھ مومنوں نے دریا کو عبور کر لیا تو انہوں نے طالوت سے کہا کہ آج ہم جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور جو لوگ آخرت اور اللہ پر یقین رکھتے تھے ملاقات کہ اللہ سے ہم ملنے والے ہیں، انہوں نے کہا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم سے ایک چھوٹی سی جماعت بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ انہوں نے اللہ رب العزت سے فتح اور نصرت کی دعا کی، اور دعا وہ واحد ہتھیار ہے جو صرف مومنوں کے پاس ہے اور وہ کافروں کے پاس نہیں ہوتا۔ حضرات محترم حضرت شمویل جو کہ نبی تھے اس زمانے پر، حضرت شمویل نبی جو تھے وہ طالوت کو ایک زرہ دی اور فرمایا کہ جس شخص کے جسم پر یہ زرہ پوری آ جائے وہ اللہ کے حکم سے جالوت کو قتل کر دے گا۔ اور طالوت کے منادی نے یہ آواز لگائی، یہ ندا کی کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں گا، اور اپنی آدھی سلطنت اس کو میں اور اپنا آدھا مال اس کو دے دوں گا۔ حضرات محترم یہ زرہ حضرت داؤد علیہ السلام پر پوری آئی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت کم عمر کے تھے، اور کم عمر کے اور ان کی ہائٹ بھی کم تھی، اور جو ان کے مقابل جالوت تھا وہ بڑا لمبا چوڑا تھا اور بہت طاقت والا تھا، لیکن اللہ جس کو رکھے اس کو کون چھکے۔ اللہ رب العزت کا دست اقدس حضرت داؤد علیہ السلام پر تھا۔ حضرات محترم وہب بن منبہ نے بیان کیا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے تبورے میں اپنا ہاتھ ڈالا تو 3 پتھر مل کر ایک پتھر بن گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس پتھر کو نکال کر اپنے منجنیق میں ڈال دیا۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ میرے بندے داؤد کی مدد کرو۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اللہ اکبر کہا تو جنوں انس کو چھوڑ کر تمام فرشتوں اور حاملین عرش نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ جب جالوت نے اللہ اکبر کی گونجدار آواز کو سنا تو اس نے یہ سمجھا کہ تمام دنیا نے مل کر اس پر حملہ کر دیا ہے۔ زور سے آندھی چلی اور اس پر اندھیرا چھا گیا۔ جالوت جو ہے وہ خود الٹ کر گر گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے منجنیق میں پتھر ڈال کر اسے چھوڑا تو اس سے 3 پتھر نکلے۔ ایک پتھر جالوت کی پیشانی پر لگ کر آر پار ہو گیا اور وہ مقتول یعنی قتل ہو کر زمین پر گر گیا۔ دوسرا پتھر اس کے لشکر پر جا کر میمنہ پر جو لشکر کا جو میمنہ تھا اس پر جا کر گرا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تیسرا پتھر ان کے میسرہ پر گرا اور ان کو یوں لگا جیسے ان پر پہاڑ آ کر گرا ہو۔ وہ سب گھبرا کر پیٹھ موڑ کر بھاگے اور ایک دوسرے کے پاؤں تلے روند گئے اور کچلتے چلے گئے۔ طالوت بنی اسرائیل میں کامیاب اور کامران ہو کر لوٹے۔ اللہ رب العزت نے ان کو دشمنوں پر فتح اور نصرت عطا فرمائی۔ طالوت نے حسب وعدہ حضرت داؤد علیہ السلام سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اور ان کو اپنی آدھی سلطنت اور آدھا مال دے دیا۔ اس کے بعد جو ہے کچھ دنوں بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبوت سے ان کو نوازا اور وہ پورے سلطنت کے اکیلے بادشاہ حضرت داؤد علیہ السلام بن گئے، اور انہی داؤد علیہ السلام کے ایک ایسے صاحبزادے ہوئے جن کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، وہ نبیوں میں وہ مقام ہے ان کا کہ وہ انسانوں پر یہاں پر حکومت کی بات ہوتی ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں پر حکومت، انسانوں کے بادشاہ تھے، انسانوں پر ان کا غلبہ تھا، جناتوں پر ان کی حکومت تھی، شیطانوں پر ان کی حکومت تھی، ہواؤں پر ان کی حکومت تھی، چرند پرند درند یہاں تک کہ ہر شے کے بادشاہ تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اور اللہ رب العزت نے ان کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی تھی کہ نہ ان کے پہلے کسی کو ملی نہ ان کے بعد کسی
को मिली थी। असल में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक दुआ की थी, ऐ मौला मुझे ऐसी सल्तनत अता फरमाना ना मेरे से पहले किसी को वो मिली हो ना मेरे बाद किसी को मिले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और अल्लाह ने ऐसी सल्तनत दी कि जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो मकाम व मर्तबा अता फरमाया था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने ज़माने में दावत व तबलीग के काम में मशगूल रहे। इतनी बड़ी सल्तनत थी कि उनके दरबार में हज़ारों की तादाद में सोने की कुर्सियाँ लगती थी, हज़ारों की तादाद में चांदी की कुर्सियाँ। सोने की कुर्सियों पे अंबियाए किराम बैठते थे, चांदी की कुर्सियों पे उलमाए किराम बैठते थे। इन सभी चीज़ों के बावजूद भी उनके अंदर उनका ये हाल था कि वो अपने गुज़र औकात के लिए अपना थोड़ा सा वक्त गुजारी, अपना थोड़े से पैसे के लिए वो कारोबार अपना करते थे, पंखा और चटाई वगैरह बनाकर अपना गुजारा करते थे। क्योंकि नबियों की यही शान होती है, वो अल्लाह के सिवा उनको किसी चीज़ की कोई ख्वाहिश नहीं होती और ख़ास तौर से मालो दौलत की तो ज़र्रा बराबर उनको कोई ख्वाहिश नहीं होती। क्योंकि मालो दौलत से मोहब्बत जिसको होती है वो शैतान का ग़ुलाम होता है, और जिसको मालो दौलत के बजाय अल्लाह से मोहब्बत होती है वो अल्लाह का नेक बंदा होता है। हज़रात मोहतरम, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद बातों के बारे में जानेंगे। अस्सलामु अलैकुम।